کوئی گتا وغیرہ تو اس کی آڑ کر لیں، گتا ہو، پلاسٹک کا پنکھا ہو، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے پی کیپ آتی ہے، ٹھیک ہے، پی کیپ آتی ہے، جس طرح وہ پی کیپ ہوتی ہے، یعنی آگے کی طرف تھوڑا نکلا ہوتا ہے اور تھوڑا چہرے سے دور کپڑا ہو اس کے جاتا آگے ہے۔ پھر ایک جالی ڈلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے ایک جالی ڈلی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا چہرے پر مس نہیں ہو رہا ہوتا، صحیح، چہرے سے دور ہٹ کر ایک خیمے کی طرح شکل آ جاتی ہے، تو مطلب کہ نقاب کی صورت نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، جو ممانعت ہے وہ اس صورت میں کہ نقاب کسی صورت بنے، نقاب کسی کے چہرے پر کپڑا لگے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، نقاب کسی صورت بننے یا دوسری صورت ہے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ پردہ تو ڈال لیا ہے لیکن وہ بار بار لگ رہا ہے، تو وہ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی ایسی تدبیر ہو کہ یا تو اس کو یوں پکڑے رکھے، ہے بڑا مشکل کام ہے۔ مستقل پکڑے رکھنا، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور ایسا اہتمام ہو کہ وہ دور رہے، وہ کپڑا جو ہے وہ دور رہے اور چہرے پھر پر۔ ایسی عورتوں کو نہیں جن ہونا کے چاہیے۔ چہرے کھلے رکھنے کی شریعت نے جہاں ان کو اجازت دی ہے احرام کی حالت میں، وہ اپنا خیال خود بھی رکھے نا مفتی صاحب، کہ مردوں کے اندر اختلاط میں نہ گھسیں یا ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں بدنگاہی کی کوئی صورت ہو سکتی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ حج سے پہلے تو بڑی ہی پابندیاں لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن حج کے بعد پھر بے تکلفی بڑھ جاتی ہے، دوستی بڑھ جاتی ہے، ایک ہی ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک بالکل ایک گھریلو ماحول بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مردوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اسلامی بہنوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اچھی بات ہے، دکھ سکھ میں ان کے کام آئیں، یہ سب اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن مرد اور عورت بات چیت کرنا شروع کر دیں یا معاذ اللہ بے تکلف ہو جائیں، یا یہ ہے کہ عورتیں کو جھجک ہی نہ کریں، او بھائی صاحب ذرا آپ زمزم لے آئیے گا، بھائی صاحب یہ کر لیجیے گا، بھائی صاحب وہ کر لیجیے گا، کوئی تعلق ہی نہیں آپ کا اس سے، اور آپ جو ہے وہ بے تکلف ہوئے جا رہی ہیں، تو ایسے جو معاملات ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے۔ صحیح، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر جا رہی تھیں احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ، تو جب کوئی مرد پاس سے گزرتا تو آپ کسی چیز سے اپنے چہرے کو کسی چیز کو حائل بنا کر اپنے چہرے کو چھپا لیتی، ٹھیک، تو کوئی چیز سامنے کر لیتی، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، کیا چہرہ کھولنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بے احتیاطی کی جائے، ٹھیک، احتیاط کے راستے کھلے ہیں، اور اب مردوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور عورتوں پر یہ ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور اختلاط سے بچیں، رشت سے بچیں، ایسی بھیڑ میں نہ گھسیں کہ مردوں کا جو ہے وہ مردوں کو ہی آزمائش ہو جائے۔ ٹھیک، اگلے کارڈ کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے احرام کے جو پیش آنے والا مسئلہ ہے وہ اگلا موضوع ہے، چلیں جی، اور تفصیل بھی اس کی زیادہ ہے۔ دکھائیے۔ 6 نمبر کارڈ ہے ہمارا، بدن انسانی سے متعلق پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ پابندیاں ایک احرام میں آنے والے پر لازمی ہیں۔ کیا؟ خوشبو خواہ بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا، ٹھیک، نہ بالوں میں لگا سکتا ہے، نہ بدن پر، نہ کپڑوں پر۔ اسی طریقے سے خالص خوشبو، یعنی جیسے مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ یہ بھی نہیں کھا سکتا۔ ٹھیک، نمبر 5، ملاگیری یا قسم کثیر غرض کسی بھی قسم کے خوشبو سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا۔ آج کل یہ نہیں ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عطر لگانے کے بجائے لوگ کپڑوں کو ایسے رنگ میں رنگا کرتے تھے جن میں خوشبو دائمی رہتی خوشبو ہوتی تھی۔ جی، تو مہندی نہیں لگائی جا سکتی، خضاب نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح، وسماق، مہندی، خضاب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ 8واں نمبر یہ ہے کہ زیتون کا تیل نہیں لگا سکتے، تل کا تیل نہیں لگا سکتے، اگرچہ بے خوشبو ہو، بالوں یا بدن میں ہو، دونوں جگہ پر نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک، نمبر 10، ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک، عنبر، زعفران۔ تو خوشبو کے بڑے مسائل ہوتے ہیں جناب، اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صحیح، ہر دوسری چیز میں خوشبو ہوتی ہے، اور جہاز سے ہی خوشبو کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاز میں کھانا دیا جاتا ہے، کھانے کے بعد ایک پرفیومڈ ٹیشو پیپر بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ٹیشو پیپر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے آئل سے ہاتھ صاف کیے جائیں،
मतलब इतना वो क्या कहते हैं उसको, लिक्विड होता है उसके अंदर, लिक्विड में तरबतर होता है, वो अल्कोहल लिक्विड होता है जी, तरबतर होता है कि उसको हाथ धोए जा सकते हैं। मतलब यानी एक तरह से वो देते ही इसलिए हैं मुहावरा कि तरह हाथ कर जो रहा है ना वो उससे साफ हो जाएं, जी हाँ। और वो मतलब एक लिक्विड की तरह ही है, समझे उसको। तो वो तो ये है कि खालिस खुशबू ही के हुक्म में बयान किया गया है, रफ़ीकुल हरमैन में भी यही लिखा हुआ है। तो यूं खुशबू की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे भी दूर रहना है, और खुशबू के मोटे मोटे मसाइल जो हमने यहाँ बयान कर दिए हैं। सही। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जैसे ज़ाफ़रान, जावित्री वगैरह या लौंग, इलायची वगैरह, अगर खाने में पक जाएं, अगर ये सब पकी हुई हों तो फिर इसमें पकी हुई हों, तो ऐसा खाना जो एहराम की हालत में है वो खा सकता है। ठीक है। ये उस वक्त बात है कि जब ये कच्ची चीज़ें हों। तो अदरक तो आमतौर पर पक जाती है, और अरब शरीफ में जो है वो न्यारी का रिवाज कम है कि न्यारी के साथ जनाब वो अदरक भी दी जा रही हो। तो खैर अभी इसको हमने होल्ड किया है, इसको आगे बयान करते हैं। 7वां नंबर कार्ड, बदने इंसानी से मुतालिक पाबंदियाँ, वो पाबंदियाँ जिनका ताल्लुक बाल और नाखून से हो। तो अब इसकी पाबंदियाँ क्या हैं कि हालत एहराम में अपना या दूसरे का नाखून न कतर सकता है, न किसी और से कतरवा सकता है। अपना भी नहीं काटेगा, दूसरे का भी नहीं काटेगा, और अपना नाखून किसी और से भी नहीं कटवाएगा। ठीक है। नंबर 2, सर से पाँव तक कोई बाल जुदा नहीं करेगा। खुद जुदा करता है तो ये करना हराम काम होगा। अगर खुद गिर जाते हैं तो गुनाहगार तो नहीं होगा, जैसे वुजू कर रहे हैं, गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन बाल अगर आदमी के अपने फेल से गिरे हैं तो उस पर मुख्तलिफ मसाइल आएंगे। ठीक है। आगे नंबर 3 जी, गोंद वगैरह से बाल जमा लेना, ये हराम है। अच्छा, बाल को इकट्ठा करके जमाया भी नहीं जा सकता हालत एहराम में। ठीक है। नंबर 4 किसी का सर मुंडना अगरचे उसका एहराम ना हो। अब देखिए कैसी हालत पसंद है वहाँ पर। बेशक, मतलब आजकल तो बड़ा रवाज है ना, पहले तो शायद इतना रवाज ना हो, आजकल तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे लोशंस आते हैं जिससे बाल जमाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कैसी हालत पसंद है, बाल बिखरे हुए हों, परागंदा हाजी होना चाहिए, सिला हुआ लिबास ना हो, सादी सी चप्पलें हों, मतलब आजी और इनकिसारी की इंतहा में आकर बंदा अल्लाह ताला को पुकारे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये जो कैफियत है ये वहाँ मतलूब है। माशा। कार्ड पूरा कर लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक। 8वां नंबर कार्ड, नो कार्ड है जी। बदने इंसानी से मुतालिक पाबंदियाँ, वो पाबंदियाँ जिनका ताल्लुक इज़्दिवाजी ताल्लुक और उसके मुताल्लिकात से हैं। ठीक। तो हालत एहराम में जो काम हराम है उनमें ये भी शामिल है, औरत से सोहबत करना, बोसा लेना, मस करना यानी बिला हायल, या गले लगना, शर्मगाह की तरफ नज़र करना, और जो ख़ास तौर पर पहले को छोड़ के जो 3 चीज़ें बयान हुई हैं ये उस वक्त हराम है जब शहवत के तौर पर हो। नंबर 6 औरत के सामने उसका नाम लेना, ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम नवा कार्ड, अपने अगले कार्ड की तरफ। अगला कार्ड है बदने इंसानी से मुतालिक पाबंदियाँ, वो पाबंदियाँ जिनका ताल्लुक जूं मारने और फेंकने से हो। सही। तो इसमें जूं मारना, फेंकना, किसी को मारने का इशारा करना, कपड़ा उसके मारने को धोना, यानी कपड़े में आगे तो कपड़ा धो रहे हैं जनाब, या कपड़ा धूप में डालना कि जुएं मर जाएं। बालों में पारा वगैरह उसको मारने की गर्ज से लगाना, गर्ज जूं के हलाक करने पर किसी भी तरह बायस बनना। ठीक। तो यहाँ तो मेल कुचेल भी पसंद है हालत एहराम में जी। ये तो जूं था, जिनको मारना या जिनको मारने की तदबीर इख्तियार करना हराम है। ठीक। अलबत्ता मेल छुड़ाना मकरूह है। सही। मतलब अगर नहाने की हाजत भी पड़ जाए हालत एहराम में, बाद लोग सवाल पूछते हैं कि एहराम में नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते, तो बाद जगह नहाना तो सुन्नत है हालत एहराम में, बाद मौके पर नहाना सुन्नत है। जैसे दुखूल हरम से पहले, हरम में दाखिल होने से पहले अगर मौका मिलता है तो नहाना सुन्नत है। इसी तरीके से 9 ज़ुल्हिज्जा को हज के दिन मैदान अरफात में ज़वाल से पहले गुस्ल करेंगे, एक तैयारी करेंगे वकूफ़ अरफा की, तो उस दिन जो गुस्ल है वो सुन्नत मुक़्क़दा है। हालांकि आप उस दिन हालत एहराम में हैं, तो वो नहाना क्या होगा, वो पानी बहा लिया जाए, अपने ऊपर से पानी बहा लिया जाए। ठीक है। मेल जो है वो नहीं छुड़ाएंगे। ठीक है। मेल नहीं छुड़ाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, और
اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تب تو ظاہر بات ہے نہانا فرض ہوگا. تو جو چادریں وہ آپ تبدیل کر دیں. چادریں حسب موقع تبدیل کی جا سکتی ہیں, لیکن جو اضافی بہت زیادہ چادریں مہنگی ہو رکھیں گئی اس ہوں. میں خوشبو نہ لگی ہوئی ہو نا, جو اضافی چادریں رکھی جائیں جی. اپنے ساتھ اس میں خوشبو لگی نہ ہو. جو پہنی ہوئی ہیں اس میں تو پہننے سے پہلے, نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لی. جی. لیکن جو اضافی اپنے ساتھ چادریں رکھتے ہیں مفتی صاحب, اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو والے بیگ میں ڈال دیتے ہیں, اس پہ خوشبو لگ جاتی ہے, تو اس کا بھی تھوڑی ہاں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کی چادر جو ہے وہ پہنی, نیت نہیں کی آپ علیہ السلام نے, تو آپ علیہ السلام نے خوشبو لگائی. جی. احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو احرام کی چادریں ہیں ان میں خوشبو لگانا جائز ہے. ٹھیک. لیکن جب نیت کر لی تو اب حج کے جو خوشبو کے احکام احرام کے احکام وہ شروع ہو جائیں گے. اب خوشبو سے بچنا ہے. ٹھیک. اور صاحب کچھ کالز کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے چوتھے سیگمنٹ کی تیاری ہے. کارڈ ختم ہو چکے ہیں. جی چلیں جی, ہمارا چوتھا سیگمنٹ کیا ہے وہ بھی چلائیے اور پھر کالز بھی چلائیے. لبیک اللہم لبیک. کال پہ چلا لیں اور یہاں حاضرین سے سوال لینے کے لیے بھی تشریف لے آئیں, تو یہاں بھی سوال لے لیتے ہیں. جی کال چلائیے گا. جی. ابو عمار محمد فیصل اتاری باب المدینہ کلفٹن کراچی سے. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج جس میں الحمدللہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے اور آپ سب کے علم و عمل میں مدنی چینل کو بھی برکت عطا فرمائے. یہ بتائیے گا عبدالاحد بھائی, ماشاءاللہ آپ نے جو سیٹ بنایا ہے احکام حج کا, بہت پیارا سیٹ ہے ماشاءاللہ, اور جن جنہوں نے ان میں کوشش کی اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے. اس کا ہدیہ بھی بتا دیجیے, پورا سیٹ کتنے کا بنا ہے, اگر کوئی اپنے والدین وغیرہ کے ایصال ثواب کے لیے سیٹ کو اسپانسر کرنا چاہے. جزاکم اللہ خیر. جی ابو عمار فیصل بھائی, یہ میں نے تو نہیں بنایا, ہماری مجلس نے بہت کوششیں کی ہیں الحمدللہ. سلسلے کا یہ سیٹ بڑی کوششوں سے بنا ہے. تو بھائی ایم سی آر سے مجھے بتا بھی دیا جائے کہ اس کی لاگت کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کال کر لے کہ بھائی میری طرف سے اس سیٹ کے سارے اخراجات لے لیے جائیں. ہاں پی سی آر والے بتا دیں مجھے. چلیں ٹھیک ہے, اگلی کال لیجیے, بتائیے مجھے دیکھ کر. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے. احکام حج میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ حج کس طرح فرض ہوتا ہے, اور حج پہ جانے سے پہلے حاجی کو کیا کیا چیز کے علم حاصل کرنا ضروری ہے, ارشاد فرمائیے. چلے جی اگلی کال بھی لے لیجیے. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ. ماشاء اللہ احکام حج سبحان اللہ, بہت 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 پیارا ماشاء اللہ سلسلہ. اللہ تبارک و تعالی عز و جل حج کی سعادت ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو عطا فرمائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ مثلا لفظ حج کا مطلب بتا دیجئے, اور کیا اس کی فرضیت جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اور صاحب استطاعت بھی لازم ہے, یا وہ والد صاحب کے ساتھ شیئر کر کے, یعنی والد یا والدہ اس کو عطا کریں, یا دادی یا دادا یا نانی یا کہیں سے کوئی بہن بھائی اس کو کہے کہ میری طرف سے حج کرو, یا یہ تمہیں حج کے لیے ہیں, تو بالغ ہونا اس میں شرط ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. اب بلا لیجئے نا مدینہ, آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ, دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ, المدد تاجدار مدینہ. کاش ماشاءاللہ شہزاد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, حج کا سفر بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں, اگلی کال لیجیے. میں باب المدینہ کراچی سے محمد علی قادری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے مجھے دو سوال کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ تکبیر طواف سے کیا مراد ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ طواف الضیافہ کیا احرام میں ہوگا یا سادے کپڑوں میں کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ عز و جل آمین. مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں. مفتی صاحب پہلا جو ہمارے ابو عمار فیصل صاحب نے فرمایا کہ سیٹ بہت اچھا ہے, اس کی لاگت کیا ہے, کوئی ایصال ثواب کرنا چاہے, تو مجھے بتایا جا رہا ہے پی سی آر سے 41,595 روپے یہ بتا رہے ہیں. تو آپ کوئی راؤنڈ فگر دینا چاہیں تو 41,000 روپے. یعنی یہ اتنی محنت دیکھیں مفتی صاحب ہماری مدنی چینل کے جو ماشاءاللہ, چونکہ یہاں جو کام ہوتا ہے وہ علماء کی رہنمائی سے ہوتا ہے, تو کسی چیز کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ضائع نہ ہو, اور جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے اچھے انداز پر جو ہے مینیج کیا جائے. تو الحمدللہ اس لاگت میں اتنا خوبصورت سیٹ جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے.
تو کوئی اگر اس میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر یہ کرنا چاہیں اپنی طرف سے سیٹ کو، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ریپیٹ میں چلتا رہے گا، ہو سکتا ہے اپلیکیشن میں اس کا کچھ امپلیمنٹ ہو تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی مفتی صاحب، دوسرے ہمارے عبد الرحمن بھائی تھے، حج کس پر فرض ہے؟ حج کس پر فرض ہے ایک جداگانہ سلسلہ ہے، بہت تفصیلی سوال ہے، اور ہم عام طور پر جس موسم میں فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں، جی اس سال نہیں کیا، 2-3 سال سے سلسلہ کر رہے تھے حج کس پر فرض ہے، اس سال ریپیٹ میں چلایا تھا، اس ریپیٹ میں چلایا تھا۔ جی جی تو جی اس کے اندر جو ہے وہ نیٹ پر ممکن ہے موجود ہو، حج کس پر فرض ہے، اس کا نام ہی یہ ہے، جی جی وہ گوگل کر لیں، ٹھیک۔ پورا 1.5 گھنٹے کا سلسلہ آ جائے گا، تو اس میں ساری شرائط موجود ہیں۔ دوسرا ان کا ایک اور سوال تھا جی کہ حج جس پر فرض ہے، جو جا رہا ہے، اس کو کیا مسائل سیکھنے چاہیے؟ ٹھیک جو پیش آمدہ مسائل ہیں وہ سیکھنے چاہیے، حج کے فرائض، حج کے واجبات، طواف کے واجبات، سعی کے واجبات، سعی میں کیا مکروہ ہے، طواف میں کیا مکروہ ہے، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ اردو میں سب سے آسان کتاب تو اس حوالے سے رفیق الحرمین شریف ہے، پھر بہار شریف کا چھٹا حصہ ہے، پھر فتاوی رضیہ شریف میں جو ہے انوار البشار رسالہ موجود ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور مکتبۃ المدینہ کی طرف سے مختلف سی ڈی، مختلف کارڈ اس حوالے سے نکالے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ احکام حج پچھلے سال کا بھی نیٹ پہ موجود ہے، اس سال بھی انشاءاللہ یہ موجود ہوگا، تو اس کو بھی وقتاً فوقتاً دیکھنے کا ذہن بنائیے اپنا۔ اگلا سوال تھا حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا کا مطلب لفظی معنی ہے قصد کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ارادے کی نیت سے جائے۔ ٹھیک۔ اور بھی کچھ سوال ان کا سوال تھا یہ بالغ ہونا شرط ہے، یہ پوچھ رہے تھے۔ نابالغ بھی اگر جا رہا ہے نفلی حج تو اس کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی حج کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، فرض حج کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر نابالغ بھی حج کرتا ہے تو ثواب تو ملے گا، اس کے والدین اسے لے جاتے ہیں تو انہیں بھی ثواب ملے گا، صحیح۔ لیکن نابالغی میں جو حج کیا ہے اس سے فرض حج ساقط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بالغ ہونے کے بعد صاحب استطاعت جو ہے اس پر عاقل بالغ صاحب استطاعت پر حج فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے انیس قدری بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر طواف سے کیا مراد ہے؟ تکبیر طواف سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ طواف جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو طواف کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مفتی صاحب کو تھوڑا کلوز کیجئے انشاءاللہ، خانہ کعبہ کا جو ماڈل ہے اس کے قریب ہی جا کر انشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، کلوز کیجیے گا۔ تھوڑا سا کلوز کر لیجئے اسے کیمرہ مین ہمارے، تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، میں اس طرف آتا ہوں، یہاں کھڑے ہوں، احتیاط یہ ہے، جی آ رہی ہے تصویر؟ حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو جی۔ جائیں۔ اچھا، یہ جو ہمارا وائٹ کلر کا، تھوڑا سا پہلے کھڑے ہوں، یہاں کھڑے ہو کر نیت کر لیں، ٹھیک، میں طواف کی نیت کرتا ہوں، دل میں یہ نیت کر لینا کافی ہے۔ آپ کا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا، پھر آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں، تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو حجر اسود بالکل آپ کے سامنے ہوگا۔ یہاں آپ کو جو ہے یوں ہاتھ استلام کرنا ہے۔ اب استلام کے مختلف درجے میں عرض کرتا ہوں، جی تشریف کی استلام کے مختلف درجے ہیں، مطلب سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ یہ استلام جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی کو تکبیر کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لیں، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ ماتھا رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ موقع نہیں ملتا تو اپنا ہاتھ رکھیں اس پر، وہ چومیں، یہ بھی نہیں ملتا تو چھڑی ہو کوئی وہ رکھیں، وہ چومیں، وہ بھی نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک۔ تو اب استلام کے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر طواف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو تکبیر ہے اس کے اندر درود پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ جی، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی بالکل، یہ تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، اسی تکبیر کو یہ تکبیر
طواف کہہ رہے ہیں، ورنہ طواف کی کوئی الگ سے تکبیر نہیں ہوتی. ہاں الگ سے دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں اگر یاد ہیں یا کتاب پاس ہے تو دیکھ کر پڑھتا رہے بندہ، اور پھر جب دوبارہ آئے گا حجر اسود پر تو پھر یہ کہ استلام کریں گے. اور یہ یاد رہے کہ حجر اسود پر آتے وقت 8 مرتبہ استلام کرنا ہے. طواف میں 8 استلام ہیں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں. ٹھیک. اور ہر چکر کے بعد چکر میں جب حجر اسود کے سامنے آئے گا جب استلام کرنا ہے. لیکن پہلی اور آخری مرتبہ استلام کرنا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی اور آخری مرتبہ جو استلام کرنا ہے سنت مؤکدہ ہے، اور درمیان میں استلام کرنا یہ مستحب ہے. ٹھیک، کر لے گا تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے حاضرین کے سوالات ہیں. جی. یہاں اسلام بھائی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں مفتی صاحب سے تو. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا اتاری. مفتی صاحب سوال یہ کرنا تھا کہ سنا ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. تو ان دنوں میں رفیق الحرمین شریف میں غالباً پڑھا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ میں اگر تو آگ کا عمل ہوتا ہے جیسا کہ یہی ظاہر ہے تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بدبو دور کرنے کی نیت سے اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں گے تو یہ مکروہ ہے. تو اس حوالے سے میں لکھا ہوا ہے. جی سنا پڑا تھا. جی. تو مطلب چونکہ وہاں پر تو دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، تشریف رکھیے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں خوشبو عام طور پر ہوتی ہے، اور بہت سارے ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اپنا لونگ کے تعلق سے. لونگ ڈلی ہوئی اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اگر وہ کچی ہے تو. اب آگ کا عمل کتنا ہے مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے. ایک آواز یہ بھی ہے کہ بھئی جو وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر خوشبو ڈالی جاتی ہے، ورنہ جو خوشبو اڑ جائے تو معاملہ مشتبہ ہے. اگر خوشبو پکی ہوئی تھی تو جائز ہوگی، کچی خوشبو ڈالی گئی تھی تو جائز نہیں ہوگا اس کا استعمال کرنا، اور وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے جن سے منع کیا گیا ہے. تو منہ کی جو بو ہے وہ دور کرنے کے لیے مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے، تو مسواک آپ استعمال کر لیں. ٹھیک. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد ذوالقرنین اتاری. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اکیلی عورت حج پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیا کہ عورت پر حج فرض ہو گیا ہے، جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ عورت اپنا فرض حج ادا کرنے بھی نہیں جائے گی، محرم کا انتظار کرے گی. یہاں تک کہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ عمر ایسی ہو جاتی ہے، محرم کا انتظام ہونا، اب اس کو کوئی آسرا نہیں رہا تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے گی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عورت اکیلی کیسے جا سکتی ہے. عورت محرم کے ساتھ ہی جائے گی. جو عورت بغیر محرم کے جائے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا. ٹھیک. اگلا سوال. یہ آپ تمام حضرات حج پر جانے والے ہیں؟ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ کون اس سال حج پر جا رہا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور سلام عرض کیجیے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اتاری. مفتی صاحب سے عرض یہ کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ نیت سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر کسی نے نیت سے پہلے خوشبو لگائی اور وہ خوشبو اتنی تیز ہے کہ اب وہ فلائٹ میں جاتا ہے اور اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص جو کہ نیت کیا ہوا ہے، اب وہ خوشبو اسے بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کے لباس میں، اس کے احرام میں بس جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جس شخص نے خوشبو لگائی ہے اس سے بھی تو خوشبو آ ہی رہی ہے نا. جس نے خوشبو لگائی ہے اور نیت کر لی، عام طور پر احرام کی چادریں بر وقت پہنی جاتی ہیں، نیت کرنی ہوتی ہے اس وقت پہنی جاتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے گھر سے پہن لی اور ایئرپورٹ یا جہاز میں سوار ہو کر نیت کر لی، تو خوشبو تو اس شخص کو بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس شخص کو جو خوشبو آنا ہے وہ یہ جائز موقع ہے، شریعت نے اس موقع کو جائز رکھا ہے. رہی بات یہ کہ اس کے پڑوسی کو آ رہی ہے
اس کے پڑوسی کو آ رہی ہے. اب پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ حج کران کا احرام باندھ کر گئے, آپ کو تو احرام باندھے 7-8 دن ہو چکے ہیں, لیکن اب ایک ایسا شخص آیا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے احرام باندھا ہے, اس کو خوشبو آ رہی ہے. تو اب اگر آپ اس کے نزدیک اس لیے جاتے ہیں کہ خوشبو سونگھوں گا تو یہ کام جائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس سے ویسے بات چیت کر رہے ہیں یا کوئی عالم ہے تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ضمناً خوشبو آ رہی ہے, تو شریعت کا قاعدہ ہے کم من احکام تثبت بضمنی اشیاء اخرى. بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کے ضمن میں جائز ہو جاتے ہیں. یہاں اصلاً مقصود نہ بنایا جائے انما الامور بمقاصدها, کہ معاملات کا دار و مدار مقاصد پر ہے. ٹھیک. قصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خوشبو سونگھوں, تو یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ چلا جاتا ہے کسی کے دکان پر, اس کو پرچون کی دکان پر ہی جانا ہے, وہاں خوشبو بھی آ رہی ہے, تو اب یہ اپنا قصد نہ کرے خوشبو کا. یا اس کے پاس بیگ بھی ہے, ٹھیک ہے, بیگ میں خوشبو ہے, زپ کھولتا ہے خوشبو آتی ہے, تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو اب اپنا قصد نہ کرے خوشبو کا, اس سے بچنے کی دماغی طور پر کوشش کر سکتا ہے تو وہ کرے. ٹھیک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عزوجل اسی سال الحمدللہ حج کی سعادت ملنے جا رہی ہے مجھے بھی نا انشاءاللہ. عزیز سوال یہ ہے کہ جس طرح حج بدل کا آپ نے فرمایا, اس طرح ہم عمرہ کسی کے بدل میں کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو عمرے کا تو کافی مواقع وہاں پہ ہوتے ہیں, تو اس کے بدل میں کا عمرہ کر سکتے ہیں ان کو احسان ثواب کی نیت سے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وقوع طواف قدوم کسے کہتے ہیں, اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. دیکھیے, ایصال ثواب جو ہے تمام قسم کی مالی اور بدنی عبادات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو عمرہ بھی ایک بدنی عبادت ہے, نفل نماز بھی بدنی عبادت ہے, ذکر اور اذکار بھی بدنی عبادت ہیں. تو تمام قسم کی جو بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں, مالی عبادتوں میں جیسے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا, جی, تو مالی یا بدنی عبادتوں کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں ایصال ثواب جائز ہے. لہٰذا ایصال ثواب کے طور پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں. طواف قدوم کے بارے میں پوچھا ہے. طواف قدوم, جی, طواف قدوم دیکھیں ایک طواف ہوتا ہے. جب بھی طواف کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد ہوتے ہیں 7 چکر, 7 پھیرے. 7 پھیرے مل کر ایک طواف بنتا ہے. تو طواف قدوم ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پاکستان سے یا جہاں سے بھی جا رہے ہیں وہ عمرے کی نیت کریں گے. میقات کے باہر سے جی, آپ عمرے کی نیت کریں گے, عمرے کا احرام باندھیں گے اور وہاں جا کر طواف کریں گے, عمرے کی صحیح کریں گے, حلق یا تقصیر کریں گے, احرام کھول دیں گے. پھر 7 یا 8 ذوالحجہ کو آپ حج کا دوبارہ احرام باندھیں گے. تو یہ جو صورت ہے, حج الگ عمرہ الگ, اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع کرنے والا طواف قدوم نہیں کرتا. اگر کسی نے قران کا احرام باندھا, قران کا احرام بھی یہ ہوگا کہ اس نے مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرے کا احرام طواف کیا, پھر عمرے کی صحیح کی, اور حلق اور تقصیر نہیں کرے گا, احرام کی حالت میں باقی رہے گا. اب اس شخص پر یہ ضروری ہوگا, مطلب سنت موقدہ ہے اس کے لیے, کہ یہ دوبارہ ایک طواف اور کرے. اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں, جو حالت احرام میں کیا جاتا ہے, قران کرنے والا کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حج افراد کا احرام باندھا, میقات کے باہر والوں نے, وہ گیا, اس پر تو عمرہ ہے ہی نہیں, وہ ایک ہی طواف کرے گا. اسی طواف کو طواف قدوم کہیں گے. تو یوں آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قران والوں پر اور آفاق سے جانے والے ان حاجیوں پر جو افراد کا حج کر رہے ہیں, حالت احرام میں ایک طواف سنت موقدہ ہے اور اس طواف کا نام ہے طواف قدوم. یعنی جاتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعظیم کے تعلق سے ایک طواف کرنا, ٹھیک ہے, طواف قدوم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. سوالات اگر ہیں تو آئی ہیں, 2 کالز مجھے بتا رہے ہیں, لے لیں. جی, لے لیجیے.
गिरफ्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी बूंदी राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला अहकाम हज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला मदनी चैनल पर लाइव बराह रास्त आ रहा है। इस सिलसिले से इस साल हज पर जाने वाले हाजियों की तरबियत होगी माशाल्लाह। मुफ्ती साहब की बारगाह मेरा सवाल है, इस बार दादी को हज पर जाने का शरफ हासिल है, तो क्या हवाई जहाज के अंदर सीट पर बैठे बैठे अगर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अगली कॉल लीजिए। जीरक अत्तारी यूके के शहर लेस्टर से आज गुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अहकाम हज का सिलसिला बड़ा ही प्यारा है, बड़े ही अच्छे अंदाज से जो है इसको पेश किया जा रहा है स्लाइड्स के ज़रिए और मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस के तमाम इस्लामी भाइयों की कोशिशों को कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब से सवाल ये अर्ज है कि अमूमन लोगों को हज की किस्मों का पता नहीं होता कि हज इफराद, तमत्तु और किरान इनमें क्या फ़र्क है, और जब वो एहराम की नियत करते हैं तो मुतलकन हज की नियत कर लेते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि हरम पाक में पहुंचकर दूसरे लोगों की देखा देखी में वो उम्रा करेंगे, हल्क करेंगे और फिर अपना जो है वो एहराम उतार देंगे और फिर 7वीं या 8वीं ज़िलहिज्जा को दोबारा एहराम बांधेंगे और ये बीच का अरसा जो है ये एहराम की पाबंदियों के बगैर गुजारेंगे। तो इस पर रहनुमाई फरमाएं कि ऐसा करना कैसा, क्या वो गुनहगार होंगे? जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। शाहरुख भाई हिंद से हैं, जहाज़ में नमाज के हवाले से अपनी दादी जान का पूछा उन्होंने। देखिए, नमाज फ़र्ज़ है और जहाज़ हो या गाड़ी हो, नमाज हस्बे हैसियत हस्बे इस्तिताअत पढ़ी जाएगी। और जहाज़ में बंदा वज़ू करके बैठ जाए, पाकिस्तान इंडिया से जाने वालों की फ़्लाइट 3 से 4 घंटे की होती है जी, तो नमाज जो है वो आसानी से पढ़ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज पढ़ेगा कैसे, खड़े होने की तो सूरत नहीं होती। तो खड़े होने की जगह अगर नहीं है, सुना है बाद जहाज़ों में खड़े होने की जगह होती है जी। एक एयरलाइन है जिसमें ये जगह है, बाकी में नहीं है, बाकियों में नहीं होती। तो अगर नहीं है, कोई ऐसा स्पेस नहीं है, तो खड़े होकर पढ़ना भी वहाँ मुमकिन नहीं होता, ऐसी जगह नहीं होती। और वैसे भी जब आप सीट पर बैठकर पढ़ रहे हैं नमाज, तो सजदा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो जिस पर सजदा फ़र्ज़ नहीं है उस पर क़याम भी फ़र्ज़ नहीं है। सजदा आप कर नहीं पाएंगे तो आप बैठ के पढ़ लें भले, तो खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है जी। तो बैठ कर पढ़ेंगे, रुकू सुजूद इशारों से करेंगे और किबला जो है उसकी तरफ रुख करने की कोशिश करें आप। अगर आपकी तहरीर बनती है कि किबला इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है, बाज़ एयरलाइंस के अंदर किबले की डायरेक्शन दिखाई जा रही होती है, बाज़ के अंदर नहीं दिखाई जा रही होती। तो यूँ किबले की डायरेक्शन भी बाज़ औक़ात पता चल जाती है, सूरज को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बहरहाल जहाज़ में जब आप बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़ेंगे, इशारे से पढ़ सकते हैं तो इशारों से पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ेंगे, नमाज पढ़नी है। ठीक है। अगला जो सवाल था बड़ा ही टेक्निकल किस्म का सवाल था। डॉक्टर साहब हैं हमारे, ज़ीरक साहब माशाल्लाह, इन्होंने हौसला अफ़ज़ाई फरमाई, हमारी मजलिस की भी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। जी जी। और वाकई मजलिस जो है वो हौसला अफ़ज़ाई के लायक है। आखिरी वक्त तक आज के सिलसिले में भी काम जो है वो करते रहे हैं और हम आकर बैठ गए और उसके बाद ही काम पूरा हुआ है। तो खैर, इनका जो सवाल है उसमें ये बात तो वाज़ेह है कि कौन सा हज कर रहा हूँ इसका तयन करना ज़रूरी है। ठीक। तो अगर आपने करना उम्रा है और हज की नियत कर ली तो अब बहुत सारे, मैं ये कहता हूँ कि दर्जन भर शरई मसाइल में मुब्तला हो जाएंगे। ठीक। दर्जन भर चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, ये करना था, ये नहीं किया, ये दम, ये फलां, ये कज़ा, ये चीज़ें। तो असल चीज़ ये है कि अगर अक़साम की तरफ नज़र हो जाए और आपको पता हो कि आपने करना क्या है, हज का एहराम बांधना है या उम्रे का बांधना है, सही, तो इतनी मुश्किलात ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल खालिक अत्तारी, महमूदाबाद। सर, ये मेरे आँख में पानी थोड़ा सा निकलता है, मैं हज की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ, इसके बारे में कुछ वज़ाहत कर दीजिए। पानी जो निकलता है वो बीमारी का पानी है? थोड़ा सा है पानी, ज़रा ऐसे एक मतलब क्या एलर्जी वगैरह है? जी। अच्छा, तशरीफ़ रखिए। अगर तो बीमारी का पानी है
ٹھیک ہے نا. اب ہے بڑا سینسٹیو مسئلہ نا. اصل تو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ بیماری کا پانی ہے یا یہ عام پانی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس طرح تھوک ہے نا, تو تھوک کسی کا زیادہ بن رہا ہوتا ہے, تو جو گدود منہ میں ہیں وہ تیز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے آشوب چشم ہے, تو آشوب چشم جو ہے وہ پیچھے سے پیپ وغیرہ سے بن کر وہ پانی آ رہا ہوتا ہے, وہ پانی تو ہے ناپاک. تو ابھی ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ جو پانی ہے یہ بیماری کا پانی ہے یا ویسے ہی آنکھ کے اندر کوئی سا عمل ہے کہ وہ پانی زیادہ بننا شروع ہو گیا. تو دونوں اعتبار سے پانی ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے جی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امیر اہل سنت کو کچھ پانی کی شکایت ہو گئی تھی آنکھوں میں, خاص طور پر جب پنکھا لگا کر نماز پڑھتے تھے سامنے سے, ایسی تو آپ عام طور پر یوز نہیں فرماتے, تو پانی آنے کی شکایت ہوتی تھی. اب معاملہ یہ بنا کہ بھئی یہ پانی بیماری کا ہے یا پیپ کے ذریعے باہر آ رہا ہے, اس کے پیچھے پیپ ہے یا یہ عام پانی ہے. اگر عام پانی ہے تو پاک ہے, اگر اس کے پیچھے پیپ کا عمل ہے تو یہ ناپاک ہے. ٹھیک, تو باقاعدہ ایک بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر صاحب کو بلوایا ہوا تھا, بہت اہل محبت تھے اور باقاعدہ کافی بڑی عمر کے تھے. تو ان سے مجلس افتاح نے پوری جو ہے نا وہ سوال جواب کیے اور کراس کوشچن کیے, اور اس نتیجے پر پھر معاملہ پہنچا تھا کہ یہ جو پانی ہے یہ پیپ والا پانی نہیں ہے, بیماری کا نہیں ہے, بیماری کا نہیں ہے. تو یوں اصل تو آپ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ کس قسم کا پانی ہے. اب ہر ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کو سروکار ہی نہیں ہے مذہبی حکم سے, تو وہ کیا بتائے گا, وہ تو آپ کو ویسے ہی ٹرکا دے گا. تو ایسا ڈاکٹر ہو جو مذہبی ذہن کا ہو, نیک پرہیزگار آدمی ہو, حلال و حرام کی باتیں سمجھتا ہو, وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے گا. صحیح, ماشاء اللہ. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, میرا سوال ہے کہ عمرے کی صحیح وغیرہ کر کے حالت احرام میں کسی دوسرے کا حلق کر سکتا ہے؟ آخری کام جو ہے وہ حلق کرنا. جب تحلل کا موقع آ گیا, جی, یعنی جب وہ موقع آ گیا کہ آپ کو حلال ہونا ہے, احرام سے باہر ہونا ہے, حلال ہونا ہے. جی جی, حلال سے مراد وہ نہیں جو مرغی کو آپ حلال کرتے ہیں. حالت احرام کو حالت احرام اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جی, جیسے خوشبو لگانا حلال کام ہے نا, حالت احرام میں حرام ہو گیا. ٹھیک, اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو حلال ہیں لیکن حالت احرام میں وہ حرام ہو گئے. جب وہ موقع آ گیا کہ اب آپ حلال ہو سکتے ہیں, یعنی اگر عمرہ کر رہے ہیں تو آپ نے طواف کر لیا, صحیح کر لیا, اب وہ موقع آ گیا. ٹھیک, بال نہیں توڑ سکتے تھے, اب آپ بال خود بھی صاف کر سکتے ہیں اور حجام سے بھی کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے حج کے دن حج آپ نے کیا, رمی کی, رمی کرنے کے بعد قربانی کی, قربانی کے بعد اب وہ موقع آ گیا کہ اب آپ حلال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپنا سر مڑائیں گے, خود موڑ لیں یا دوسرے سے مڑوا لیں. ٹھیک, تو جب وہ موقع آ جائے کہ آپ حلال ہو گئے تو اب آپ کسی اور ایسے شخص کا جو حلال ہونے پر آ گیا ہے اس کا جو حلق ہے وہ کر سکتے ہیں. اگلی کال, کچھ کالز بھی ہیں مفتی صاحب, وہ بھی لے لیتے ہیں. کال لے لیتے ہیں, پھر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. جی, چلائیے کال. خرم شہزاد اتاری سعودی عرب جدہ شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو جدہ سے اسلامی بھائی حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے کیا عرض ہے, حرام گھر سے باندھ کر جائیں گے یا مسجد عائشہ سے باندھیں گے؟ ٹھیک ہے جی, جواب لیتے ہیں. اگلی کال لیجیے. مجھے یہ پوچھنا تھا, کیا احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کرنے والا کمبل سردی کی صورت میں اوڑھ سکتا ہے, اور جب کمبل اوڑھے تو کیا وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ سکتا ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اگلی کال لیجیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ عمرہ کر کے اگر وہ سر جو ہے مطلب کہ بال کو اپنا مشین پھروا دے یا اس طرح نہ پھروائے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہی پھروانا پڑتا ہے, تو کیا اگر مشین سے بھی اگر بال کم کر دیے جائیں تو کیا اس میں عمرہ ہو جاتا ہے؟
इंशाअल्लाह अगली कॉल लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है जी, और मेरी परवाज़ 29 अगस्त को लाहौर से जद्दा है। तो हज के दिनों में जो नमाज अदा की जाएगी वो मैं कसर अदा करूंगा या कि दूसरी नमाज अदा करूंगा? इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, पहले हमारे अरब शरीफ से ही हैं, एहराम कहाँ से बांधेंगे वो हज का? पहले तो हमारे नाज़रीन का इम्तिहान ना ले लें। चलें जी, मुफ्ती साहब आपका इम्तिहान ले रहे हैं, अब आप होशियार हो जाएं। चलें, आप में से कौन बताएगा कि जद्दा आफाक में है, हिल में है या हरम में है? इन नक्शे के ज़रिए समझाया गया था ना। जद्दा आफाक में है, हिल में है या हरम में है? जी, अक्सर की आवाज़ आई है हरम में, कुछ की आवाज़ आ रही है हिल में। जद्दा जो है वो हरम में नहीं है, हरम से बाहर है और आफाक के अंदर है, तो जद्दा हिल में है। अब हिल वाले जब हज का एहराम बांधेंगे तो वो हिल से एहराम बांधेंगे, हरम से नहीं बांधेंगे, हरम से नहीं बांधेंगे। और आप लोग कहाँ से बांधेंगे जनाब जी? हज का एहराम बांधेंगे, उम्रे का बांधेंगे ना, हज का कहाँ से बांधेंगे? नहीं, हज का एहराम कहाँ से अगर आप बांधेंगे? हज मुफ्ती साहब के सवाल की तरफ तवज्जो रखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप हज का एहराम कहाँ से बांधेंगे? अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो वहाँ जाके उम्रा करके एहराम खोल देंगे। फिर आप मक्का मुकरमा में रहाइश है आपकी, तो आप मक्की हो गए। मक्की हो गए तो आपने मक्का मुकरमा से एहराम बांधना है हज का। 7 या 8 ज़ुल्हिज्जा को मक्का मुकरमा में किसी भी जगह से बांध लें, अपने होटल से बांध लें या मस्जिदुल हराम शरीफ से बांध लें। नियत करनी है ना, चादरें तो कैसे पहन कर आ गए। मीना भी हदूद हरम में है जी, ठीक है, लेकिन यह है कि मक्का शहर में बांधना ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये जो सवाल किया गया जद्दा से सवाल था, चूँकि ये रहते हैं हिल के अंदर तो इन पर हज का एहराम हिल ही से बांधना ज़रूरी है। अब जहाँ भी हिल है हिल से बांधना ज़रूरी है, इससे आगे कोई दात नहीं है कि हिल में किस हिस्से से बांधें। ठीक है। अगला सवाल क्या था? कंबल ओढ़ सकते हैं, उसमें पाँव भी ढक सकते हैं या नहीं कर सकते? कंबल चूँकि लिबास नहीं है, फ़र्क है ना लिबास में और कंबल में। कंबल लिबास नहीं है, सही, वो लिबास के तौर पर नहीं ओढ़ा जाता। हाँ, चेहरा उससे सिर्फ चेहरा को छुपा कर बैठ गया, ठीक है, तो फिर ये कहा जाएगा कि जनाब इसने जो है ना वो चेहरा छुपाया है। चेहरा कपड़ा जो है ना, चेहरे पे कपड़ा नहीं रखना। चेहरे में 2 चीज़ें हैं ना जी जी, जैसे मर्द है, मर्द का कोई भी लिबास ऐसा नहीं है जो चेहरा छुपाता हो। ठीक, मर्द का तो कोई लिबास का हिस्सा नहीं है ना जी, औरतों का होता है निकाब वगैरह। तो ये है कि पाँव तो छुपा सकते हैं, चेहरा नहीं छुपाएंगे, चेहरा और सर नहीं छुपाएंगे। ठीक, आगे नंबर 15 हमारे इस सवाल के सीरियल से है कि उम्रा में जो हलक कराते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि मशीन घुमा लूँ तो मेरा हलक की कायम मकाम हो जाएगा, तकसीर मतलब जिसे कहते हैं, तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन हो जाए। अब मैं देख रहा हूँ कोई मदनी मुन्ना मुझे नज़र आ जाए, इसके बाल थोड़े से बड़े हों, वो पीछे जो बैठा हुआ है एक मदनी मुन्ना, बैठाएंगे? आगे आ जाइए भाई, यहाँ आ जाओ। आप किसके बच्चे हैं ये? यहाँ आ जाओ, मुफ्ती साहब के पास जाइए। किसके बच्चे हैं? वालिद साहब आए आपके साथ हैं? माशाअल्लाह। टोपी उतारिएगा ज़रा क्लोज कीजिएगा इनको, मदनी मुन्ने को। मुफ्ती साहब जो बताना चाह रहे हैं वो गौर से सुने। वैसे तो इनके बाल छोटे हैं, ठीक है ना। अब तकसीर किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करें। तकसीर किसे कहते हैं? इनके बालों के 4 हिस्से अगर कर दिए जाएं, अब कुछ बाल छोटे हैं कुछ बड़े हैं, थोड़ा सा उस तरफ मुँह कीजिएगा इस कैमरे पे, पीछे की तरफ थोड़ा सा घूमिएगा बेटा, घूम जाइए पीछे, इस तरफ मुँह करो। ये कुछ बाल छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर बड़े बाल हों तो फिर ये देखना होगा कि 4 हिस्से होने के बाद, बस बैठ जाए काफ़ी है, 4 हिस्से होने के बाद हर बाल एक पूरा कट जाए, हर बाल एक पूरा कट जाए, एक पूरा कट जाए। चौथाई सर के बाल इस तरह कटें कि चौथाई सर के बाल एक पूरा कट जाएं, ये तकसीर है। ठीक है, क्या है? तकसीर है, तकसीर है। तो अगर मिसाल के तौर पर किसी के बाल बड़े बड़े थे
اور اس نے مشین پھروا لی تو یہ عمل پایا گیا نہیں پایا گیا؟ چوتھائی سر ایک پورا کٹ گیا نا جی. لیکن اگر اس نے عمرہ کر لیا اور اگلے دن مشین پھروائی، اگلے دن تو بال تھے ہی چھوٹے چھوٹے، تو تقصیر تو ہوگی ہی نہیں. تو اب لازمی طور پر اگلی مرتبہ اس کو حلق کروانا پڑے گا. ٹھیک. اچھا، بعض لوگ وہاں کیا کرتے ہیں کہ 2-3 بال کٹوا لیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے شافعی مذہب میں یا کسی اور مذہب میں ہوگا، لیکن حنفی مذہب میں 3 بال سے تقصیر نہیں ہوتی. حنفی مذہب میں 3 بال کاٹنے سے تقصیر نہیں ہوتی. چوتھائی سر کے بال کاٹنے، کتنے کاٹنے ہیں؟ ایک پورے تک. اب جو اسلامی بہنیں ہیں وہ تو حلق نہیں کرتی، تو تقصیر ہی کرتی ہیں. ٹھیک. اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بالوں کے 4 حصے کریں مثال کے طور پر، تو 4 حصے انہوں نے کر لیے، تو لازمی طور پر ان کے کچھ بال چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں سے کچھ بال ایسے ہوں گے جو ایک پورا نہیں کٹیں گے. ٹھیک. تو اس لیے ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بال کے 3 حصے کر لیں یا 2 حصے کر لیں، اور زیادہ احتیاط ہے. ٹھیک. اب اگر وہ یہ سوال وہ لٹھیں جو ہیں اپنی جو ان کی نکلتی ہیں وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں یا 3 میں کر لیں یا 2 میں کر لیں، اور ایک پورا بال کاٹ لیں پھر اس ایک حصے کی. صحیح. تاکہ چوتھائی بال ایک پورا کٹنا پایا جائے، جو کہ حلق کے لیے ایک بنیادی جز ہے. تو اس سے یہ ہے کہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گی اور پوری طریقے سے جو ہے وہ باہر بھی آ جائیں گے. میں نے لٹ کہہ دیا، وہ چٹیا ان کی چٹیا. جی ٹھیک ہے. فاروق بھائی جدہ سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کون سی قصر کروں گا یا پوری پڑھوں گا؟ لاہور سے جدہ فلائٹ ہے، وہ کون سی نماز پڑھیں گے؟ لاہور سے میں شاید ہو سکتا ہے سننے میں. جی. تو دیکھیے، جو سفر کا دورانیہ ہے، کوئی شخص 15 دن قیام کرنے جا رہا ہو یا اس سے کم، وہاں جا کر کیا نماز پڑھے گا، یہ ایک الگ سوال ہے. ٹھیک. لیکن جو سفر کا دورانیہ ہے، جدہ اور پاکستان سے جدہ کی جو فلائٹ ہے، جتنی فلائٹیں جدہ جائیں گی وہ تو سارے مسافر ہی ہیں، سینکڑوں کلومیٹر دور ہے. جی. تو وہ عرصہ جو ہے وہ تو سفر کا عرصہ ہے. جی. اب کوئی یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے، مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے، تو اگرچہ کہ وہ وہاں پر 15 دن سے زائد عرصے کے لیے جا رہا ہو، لیکن جو سفر کا دوران ہے، مطلب باب المدینہ کی جو وہ مضافات سے نکلے گا اور حیدرآباد کے مضافات تک درمیان میں جو نماز پڑھے گا وہ قصر پڑھے گا. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سفر کے دوران قصر پڑھنی ہے. ہاں، اب اگلا مرحلہ مکہ شہر پہنچ گیا، وہ ان کا مین ڈیسٹینیشن تو مکہ ہے نا، مکہ مکرمہ سفر میں ہے. اب اگر مکہ مکرمہ جا کے آپ کو 8 دن ٹھہرنا ہے اور پھر مدینہ منورہ چلے جانا ہے، تو مکہ مکرمہ میں تو آپ کا قیام پورا نہ ہوا، 15 دن اقامت تو ثابت نہ ہوئی. مدینہ منورہ گئے، وہاں بھی آپ 8 دن کے لیے گئے، وہاں بھی اقامت ثابت نہیں ہوئی. پھر دوبارہ آپ مکہ مکرمہ آئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مینا جانے سے پہلے آپ کتنا دن ٹھہرتے ہیں. تو یوں آپ کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے حتمی طور پر آپ کو خود اپنا ایک نمازوں کا شیڈیول بنانا پڑے گا کہ میرا اس مقام پر قیام اتنے دن ہو رہا ہے اور اس مقام پر قیام اتنے دن ہو رہا ہے، میں یہاں قصر پڑھوں گا اور یہاں میں پوری نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے. نیت کی ہے کہ کسی سلسلے میں تفصیلاً ہم اس کو بیان کر دیں، پورا چارٹ بیان کر دیں. ٹھیک ہے. تو آخری سلسلے میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. ماشاءاللہ، بڑے پیاری انداز سے مجھے آج آپ نے ویڈیو کے ذریعے، کچھ تھوڑے چارٹ کے ذریعے، نقشوں کے ذریعے ہمیں حج کے احکام سکھائے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں بڑے مشکل حج کے احکام. جی ٹھیک ہے، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں. اور تیاری قدر ہوتی ہے اس کی، سیکھنے سے آئے گا. اور اصل چیز کیا ہے کہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی اصطلاحات ہیں، نئے نئے لفظ ہیں. ایک جانے والے کو یہ بڑی پیچیدگی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر نا تیار بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا ابھی تو میں صرف سن رہا ہوں، کچھ کروں گا تو پتہ چلے گا. تو وہ ابھی سے اگر تیار ہو جائے نا مسائل سیکھنے کے لیے، تو وہاں جا کر آزمائش نہیں ہوگی. 75 سے 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اویئرنیس جو ہے الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور مدنی چینل کے ذریعے اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ ایک بہت ہی اہم فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے احکام سیکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اگلے منگل کو پھر اپنے وقت پر حاضر ہوں گے. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک
لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا